السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک، کان اور آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا کیسا ہے۔ تو جیسے کہ ہوتا ہے کہ اکثر بیش یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا اچانک سے اور اس کے کان میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، تو کان میں وہ ڈراپ ڈال سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بھائی ڈراپ میں ڈالوں گا تو شاید میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات میں علماء کرام کی رائے دیں گے آج کی ویڈیو میں، تو لوگوں تک نالج پہنچائیں گے اس چیز کی۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا، ناک میں ڈراپ ڈالنا یا کان میں ڈراپ ڈالنا، اس کی کیا معاملات ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا دلائل ملتے ہیں کوئی یا نہیں ملتے ہیں۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے، کچھ ہائی لائٹس رکھوں گا آپ کے سامنے، اس کے بعد موقف کی طرف چلتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں میں جو قطرے ڈالے جا رہے ہیں اس سے روزے کے کیا احکام ہوں گے؟ آنکھوں میں جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچ رہی ہے۔ آئی ڈراپس آپ ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اسی طرح جو ہے ایئر کے اندر، کان کے اندر کچھ ڈالنا ہے دوا وغیرہ روزے کی حالت میں، آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، ایئر ڈراپس آپ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نوز ڈراپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ آخری بات دوستو آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹس رکھ دی ہے، موقف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ، کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھی، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی، تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سامنے ان بزرگوں کو بھی ہوتی، وہ یہی حکم دیتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالے روزہ نہیں جائے گا، ناک میں آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اب کوئی کھا لے، پی لے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالے، آنکھ میں ڈالے۔ اسی طرح مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دما کسی کو ہے، اس نے پمپ وغیرہ لے لیا، اس سے لکوڈ دوا اندر پہنچ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چونکہ ہم نے ان کے ساتھ مقید کر دیا لہٰذا اب انجیکشن کے اندر اور ڈرپ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوا یا غذا اندر پہنچے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے، بدن کو اصلاح حاصل ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا اس حوالے سے، انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا کہ
کان میں آپ ہمارے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ موقف آپ نے مفتی اکمل صاحب کا سن لیا۔ آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ آنکھوں میں بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے، آئیز ڈراپس ہوتے ہیں، آنکھوں میں ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، تو روزے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں میں جو قطرے ڈالے جا رہے ہیں اس سے روزے کے کیا احکام ہوں گے؟ آنکھوں میں جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط کی جائے، اچھا آنکھوں کے ڈراپ نہ ڈالے جائیں۔ آنکھیں روزے کی حالت میں ڈراپس نہ ڈالے جائیں۔ ٹھیک ہے، البتہ سرما اگر کسی نے آنکھوں میں لگایا تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا سرمے سے نہیں ٹوٹے گا، مگر آنکھوں کے جو ڈراپس ڈالے جائیں گے اس سے ٹوٹ اس سے عام طور پہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا جی۔ کہ آنکھوں میں جب ڈراپس ڈالے جاتے ہیں جی۔ تو اس کی کڑواہٹ گلے میں محسوس جی، ہوتی جی، ہے۔ جی، جی۔ تو یہ آنکھوں میں ڈالی جانے والی دوا حلق سے اس کا جو منفذ ہے، رستہ ہے، رگوں کے ذریعے یہ حلق میں اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی سرما لگاتا ہے، اب آپ نے کہا کہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالے جاتے ہیں تو گلے میں اس کا ذائقہ بعض اوقات آتا ہے، سرما لگاتا ہے اور اگر تھوک میں سرمے کا رنگ ظاہر ہو جائے تو پھر اب کیا حکم ہے؟ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ روزے کی حالت میں سرما لگانا جی۔ یہ ثابت ہے واہ۔ اور اس کی اجازت ہے۔ سو دوستو، آپ نے مدنی چینل کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی جو ہے کڑواہٹ حلق میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اکثر آپ کو پتہ ہے وضو بھی کرتے ہیں نماز کے لیے روزے کی حالت میں، اور آنکھوں کو میں پانی بھی مارتے ہیں، تو وہ پانی ظاہر ڈراپ بھی وہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب ہم ڈراپ ڈالتے ہیں آنکھوں میں تو وہ حلق میں پہنچ رہا ہے، تو ہم جو پانی ڈال رہے ہیں اپنے منہ دھونے کے منہ دھوتے ہوئے پانی جا رہا ہے آنکھوں کے اندر، تو کیا وہ حلق تک نہیں پہنچ سکتا؟ کیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ بہرحال یہ آپ کے سامنے انہوں نے موقف پیش کر دیا، اور احتیاط کرنا آپ پہ ضروری ہے، کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آنکھوں کے اندر کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈراپ آپ نے روزے کی حالت میں ڈال لیں، روزے کے بعد آپ ڈال لیں، تو روزے کو بچانے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں مفتی طارق مجھ صاحب کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ہانی KPK سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے وہ، تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک، گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے، جی لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ۔ سو دوستو، آپ نے مفتی طارق مجھ صاحب کا ہی موقف سن لیا اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ناک میں ڈراپ ڈالنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نکسری پھٹی ہو آپ کی، اس کے اوپر اگر آپ ڈراپ ڈالتے ہیں یا کوئی بھی ڈراپ ڈالتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے، یا ناک میں، یہاں تک کہ ہے کہ آپ جب سحری آپ نے جیسے اگر جنابت کی حالت میں آپ نے سحری کر لیے، اس کے بعد آپ نے غسل، آپ پہ فرض ہے آپ نے غسل کرنا ہے نماز کے لیے، تو غسل کرتے وقت بھی اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ نے نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھانا ہے، کیونکہ اگر نرم ہڈی تک آپ نے پانی چڑھایا تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح یہی ڈراپ کا معاملہ بھی ہے، اگر آپ ڈراپ ڈالتے ہیں تو آپ نے اندر تک ڈالنے ظاہر ہے آپ ڈراپ تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، وضو کرتے ہوئے آپ نے ناک میں اتنا زیادہ اندر تک پانی نہیں چڑھانا کہ آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ فقہی مسائل جلدی کور کر دوں۔ صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں، اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے، ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے، اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے، اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بچنے میں عافیت ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگھی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں۔
صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے، صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا، وہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے۔ چکھنے اور کھانے میں فرق ہے، چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے، یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ ہی بتا دیں، ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی 1 بائی 1 کہ کس سے جو ہے روزہ ٹوٹے گا، کس سے نہیں ٹوٹے گا۔ کنگھی سے لے کے تیل لگا سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں آپ، پانی کا بھی انہوں نے بتا دیا، پانی سے نہیں ٹوٹے گا آپ کا روزہ لیکن ڈراپ سے ٹوٹ جائے گا، دوائی سے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں لاسٹ موقف کی طرف، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے سوال کیا جس کے نتیجے میں یہ سوالات پھر ہم نے تیار کیے، اس کے جوابات وہ کیے، ٹھیک ہے۔ آئی ڈراپس آپ ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اسی طرح جو ہے ایئر کے اندر، کان کے اندر کچھ ڈالنا ہے دوا وغیرہ روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، ایئر ڈراپس آپ ڈال سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے نوز ڈراپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن نوز ڈراپ کے تعلق سے یہ بات آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگی کہ وہ ڈراپ جب ناک میں جائے تو حلق میں نہ جائے، اور حلق میں جائے تو فوراً نکل کر باہر آ جائے، تھوک دے آپ اس کو، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سمجھنا بات کو، میں نے پہلے کہہ دیا جتنی باتیں میں کہوں گا کوئی بھی چیز منہ سے اندر نہیں جانا ہے سوائے گیس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نوز ڈراپ آپ ڈال سکتے ضرورت ہے تو، لیکن اگر وہ اندر جانے کا خدشہ ہے تو آپ کو تھوکنا ہوگا، یاد رکھیں، ڈر ہے کہ چلا جائے گا تو مت ڈالیے، لیکن ایئر ڈراپس ڈال سکتے ہیں، آئی ڈراپس ڈال سکتے ہیں، نوز ڈراپ ڈال سکتے ہیں، نیزل اسپریز جو صرف ناک کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، یاد رکھیے تب تک یہ کام آپ کر سکتے جب تک کہ یہ حلق کے ذریعے اندر نہ جائے۔ اسی طرح آپ کو اگر ایئر رنسنگ کرانا ہے، کان کو دھونا ہے کسی وجہ سے، ویکس ہو گیا کان میں یا پھر چونٹی وغیرہ کو چلے گی کان میں، آپ روزے کی حالت میں ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا معلوم آپ کو، اندر کنکنا پانی لیتا، کنکنا گرم نہیں، یاد رکھیے کنکنا، اس لیے کہ کان کے اندر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو ایک ٹھنڈے پانی ڈالتے کیا ہوتا ہے آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا کنکنا کرتا ہے، انجیکشن بھرتا ہے پھر اندر مارتا ہے، ایک طرح سے جاتا پانی اور دوسری طرف سے نکلتا رہا کہ وہ کیڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ نکل جائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آ گئی تو بتا دوں، کسی کے ساتھ رات میں ایسا ہو جائے کہ کان میں کوئی کیڑا وغیرہ چل جائے تو غلطی سے بھی ایئر بڈ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، ایک تو کیڑے کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ اور اندر جاتا اور جا کے پھر ایسی بہترین آوازیں کرتا ہے کہ زندگی بھر یاد رہتی ہے آپ کو وہ۔ سب سے بہترین طریقہ آپ کے لیے کیا معلوم آپ کو، آپ تھوڑا سا تیل لے گھر میں ہوں گا تو تیل جو کھانے کا تیل ہوتا ہے، کوئی بھی جو تیل یوز کرتے ہیں، بہت ہلکا کنکنا کرے، بہت ہلکا، ٹھنڈا بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھنڈے سے چکر آتے کبھی کبھار، اور پھر کان میں اس کو ڈال دے، وہ تیل کان میں جائیں گا اور کیڑا کیا ہو جائیں گا معلوم، ڈوب جائیں گا، سفوکیٹ ہو جائیں گا اور مر جائیں گا، سوائے اس کے کہ اس نے انڈر واٹر سوئمنگ کے لیے کچھ اگر پہن کے گیا ہوں گا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ انشاءاللہ یاد رکھیے مر جائیں گا۔ اور آپ اگر کاڑی ڈالیں گے، کچھ ڈالیں گے تو اور فڑفڑ کریں گا اور اندر جا کے اپنی حفاظت کے لیے آپ کو کاٹنا شروع کر دیں گا۔ اور کچھ نہ ملے تو سب سے آسان طریقہ پانی ڈال لیں آپ کان میں، تھوڑی دیر میں یا تو نکل جائیں گے یا تو مر جائیں گے، یہ اس کا طریقہ۔ دوستو آپ نے علماء کرام کے موقف سن لیے، سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں، روزے کے حالت میں جو ہے آپ کان میں تو ڈراپ ڈال سکتے ہیں اور آنکھوں میں بھی آپ ڈراپ ڈال سکتے ہیں اور ناک پہ بھی ڈراپ آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن حلق کے اندر آپ کا جائے تو آپ اس کو تھوک دیں۔ یہ موقف آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے رکھا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے اندر قابو نہیں رہتا ہے کسی چیز کا، آپ نے ڈراپ ڈالا لیکن آپ کی قابو سے وہ آگے چلا گیا تو آپ اس کو پھر واپس نہیں لا سکتے، پھر وہ چلا گیا تو مطلب آپ کا روزہ پھر ٹوٹ جائے گا، ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو بچنا چاہیے۔ اور کان میں تو ڈال سکتے ہیں ڈراپ، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے، روزے کے بعد آپ ڈال لیں، بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر آپ یوز کر لیں، لیکن اس کے ادروائز نہیں یوز کرنا چاہیے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو